السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے تیزابیت کو، ایسیڈیٹی، سینے کی جلن، بدہضمی، گیس، ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تیزابیت ہونے کی بیسیکلی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا لائف سٹائل، اور دوسری چیز ہماری اپروچ اس بیماری کی طرف۔ ہماری لائف سٹائل میں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ کمی، زیادہ دیر بیٹھے رہنا، جیسے بینکس میں کام کرنے والے لوگ، کلریکل سارے کام کرنے والے لوگ، وہ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر جنک فوڈ کا زیادہ استعمال، فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہو جانا، اسٹیمولیٹنگ بیوریجز کا زیادہ استعمال، چائے، کافی، کوک، پیپسی، یہ سب چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کر لینا ہمارے لیے اس بیماری کا باعث بنا۔ اب فوری طور کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے اس کے علاج کی طرف، تاکہ جو لوگ ڈیٹیلز نہیں جاننا چاہتے یہ کیوں ہو رہی ہے یا کیسے ہو رہی ہے، ان کو آسانی رہے، انہیں پوری ویڈیو نہ دیکھنی ہو۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہم کیا کریں گے؟ کھانے کی ڈائٹ کو نارمل کریں گے۔ ہم نے میدے سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، ہمیں تلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم واک کے اوپر پراپر توجہ دیں گے۔ اگلے اسٹیپ کے اوپر ہم ہر کھانے سے پہلے ایک پیالی سلاد کی ہر حال میں کنزیوم کریں گے۔ یہ چیز انتہائی افیکٹو اور ضروری ہے۔ اگلے اسٹیپ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہر کھانے کے بعد 4 سے 5 پتے پودینے کے چبا لینے سے ہماری تیزابیت کو بہت زیادہ ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے وقتی فائدے کی صورتحال۔ اگلے اسٹیپ کے اوپر آتے ہیں میڈیکیشن کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز میں بتانا چاہوں گا سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ انتہائی افیکٹو ہے تیزابیت کو، سینے کی جلن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ دن میں ایک مرتبہ ایک چائے کا چمچ ایک کپ پانی کے اندر ڈال کے، سمپل پانی کے اندر ڈال کے ہم نے پی لینا۔ یہ چیز ہماری تیزابیت کو بیلنس کر دے گا۔ ہر بندہ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کی ڈوز کو بڑھا بھی سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ اس کی میکسیمم ڈوز یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بڑا چمچ صبح، ایک بڑا چمچ شام کو۔ نارملی اس کی ڈوز یہی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ کسی بھی وقت کھانے سے پہلے، دن میں تینوں ٹائم کسی بھی وقت کھانے سے پہلے ہم نے ایک کپ پانی میں ڈالا اور پی گئے۔ یہ ہماری تیزابیت کا پراپر علاج ہے، لمبے عرصے تک ہی چلتا ہے۔ اگلے اسٹیپ کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہومیوپیتھک ریمیڈیز آ جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھک کی ٹاپ آف دا لسٹ ریمیڈی ہے کاربوویج۔ کاربوویج گیس کا دباؤ سینے کی طرف جب ہوتا ہے، جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، سر پر دباؤ آ جاتا ہے، آنکھوں پر دباؤ آ جاتا ہے گیسز کی وجہ سے اور جلن کی وجہ سے، کاربوویج کی ٹاپ آف دا لسٹ ریمیڈی ہے۔ دوسرے نمبر پر نیٹرمپاس، ہومیوپیتھی کی بہت کمال دوائی ہے۔ ہر کھانے کے بعد 4 ٹیبلٹس کھائیں، ایسیڈیٹی کا سکون مل جاتا ہے آپ کو۔ اگلے اسٹیپ پہ بہت ساری دوائیاں، لائکوپوڈین لے لیں آپ، نکسومیکا لے لیں، چائنا لے لیں، روبینیا لے لیں، ایساپوٹیڈا لے لیں، ایبیز نائگرا لے لیں۔ یہ ساری دوائیاں اسی طرح کھانے کے بعد 5 ڈراپس استعمال کرنے سے، اپنی کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہم یہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، جن کے بہت افیکٹو ریزلٹس ہیں۔ روبینیا ہومیوپیتھک کی بہت بڑی دوائی ہے سینے کی جلن اور تیزابیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک ہو گیا علاج۔ اب سینے میں جلن کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات جان مین کاز۔ میدے کا تیزاب سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ تیزابی ہوتا ہے۔ میدے کے تیزاب کی پی ایچ لیول ہوتی ہے 1 سے لے کے 3 تک، جو کہ انتہائی تیزابی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ سینے کی جلن صرف سینے میں ہی ہوتی ہے، کبھی میدے میں جلن فیل نہیں ہوتی؟ جبکہ میدے میں تو انتہائی شدید تیزاب ہوتا ہے۔ صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب میدے کی تیزابیت 1 سے لے کے 3 سے زیادہ ہو جاتی ہے، 4 پر ہو جاتی ہے، 5 پر ہو جاتی ہے، 6 تک چلی جاتی ہے، تو اسفنکٹر بند نہیں ہوتا، میدے کا منہ بند ہی نہیں ہوتا ٹائٹلی، جس کی وجہ سے سینے کے اندر تیزاب آتا ہے اور پھر ہمیں خوراک کی نالی کے اندر شدید جلن وغیرہ فیل ہوتی ہے، اور یہی سارا مین کاز ہوتا ہے ساری صورتحال کا۔ اس کی چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، ایچ پائلوری۔ ایچ پائلوری وہ مائکروبز ہیں جو اپنے سروائیول کے لیے امونیا پیدا کرتے ہیں میدے کے اندر۔ امونیا انتہائی الکلائن ہوتا ہے، وہ میدے کے تیزاب کو ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ سروائیو کر سکیں۔ اگر ہم میدے کے تیزاب کی تیزابیت پراپر کر دیں، 1 سے 3 کے درمیان میں واپس لے کے آ رہے ہیں، ایچ پائلوری کا بھی خاتمہ ہو جائے اور ہمارے سارے ہی مسائل کا ہاضمے سے ریلیٹڈ تقریباً سارے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں کم تیزابیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر تیزابیت کم ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے، ہمیں کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں، وہ آپ کو خود ہی پھر ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تیزاب کا پورا ہونا
HCl کی پوری تیزابیت کے ہونے سے خوراک پراپر طریقے سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے. اگر یہ پراپر طریقے سے بریک ڈاؤن نہ ہو تیزابیت کی کمی کی وجہ سے تو بیسک منرلز وائٹامنز خاص طور پر پروٹین کو ہضم ہونے کے اندر مدد دیتا ہے. منرل وائٹامنس کے اندر پھر کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہو جاتی ہے کیلشیم، آئرن، میگنیزیم، پوٹاشیم. یہ سب چیزیں پراپر طریقے سے جذب نہیں ہوتی. جب یہ سب چیزیں پراپر طریقے سے جذب نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہمارے جسم میں کمزوری کے احساس، اینیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. تیزابیت کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے آنتوں کے اندر جو مائکروبز ہوتے ہیں وہ جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسم کے اندر. وہ جب جذب ہوتے ہیں تو 50 جگہ پہ انفیکشنز پیدا کرتے ہیں. تیزابیت اتنی اہم ہے پورے جسم کی صحت کے لیے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. آئرن پراپر جذب نہیں ہوگا تو ہمارے اندر خون کی کمی ہو جائے گی. میگنیزیم پراپر جذب نہیں ہوگا تو جوڑوں اور پٹھوں میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. وائٹامن B12 اگر جذب نہیں ہوگا تو آنتوں کے اندر پراپر طریقے سے انفیکشن ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمارا بیسک موٹیو ہونا چاہیے کہ میدے کی تیزابیت کو بالکل نارمل رکھنا. ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے سینے میں جلن نہ ہو، گیسز نہ ہوں، ایسڈ ریفلکس نہ ہو، اس کے لیے میدے کا تیزاب پراپر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. سیب کا سرکہ انتہائی افیکٹو چیز ہے، انتہائی افیکٹو چیز ہے. پلس ہومیوپیتھی کی میڈیسن. یہ سب چیزیں ہومیوپیتھی کی میڈیسن کا بیسک کمال ہی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں علامات کے حساب سے لیتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتی ہیں، چیز کو بیلنس آؤٹ کرتی ہیں. زیادہ ہوا تو کم کرتی ہیں، کم ہوا تو زیادہ کرتی ہیں. آٹومیٹک طریقے سے یہ ڈیزائن ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ جسم کو نارملائز کرنا ہے انہوں نے. اس وجہ سے یہ بہت اچھا ورک کرتی ہیں ہاضمے کے اندر. تو آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جزاک